ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ احمد حسن نقشبندی، پروگرام ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین اکرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہے، جتنا بھی ذکر مصطفیٰ کیا جائے وہ کم ہے۔ خالق کائنات کے کچھ فرشتے ہیں، خالق کائنات کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سیر و سیاحت کرتے ہیں۔ جو میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں، حدیث مبارکہ ہے کہ خالق کائنات کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو سیر و سیاحت کرتے ہیں، یعنی ان کی ڈیوٹی ہے سیر و سیاحت کرنا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سیر و سیاحت کرتے کرتے کسی ایسی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی ایسی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں جہاں پر ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ بیٹھتے ہیں، محفل ختم ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، وہ فرشتے وہاں سے اٹھتے ہیں، جاتے ہیں آسمان کی طرف۔ تو خالق کائنات ان سے پوچھتا ہے، اے فرشتو کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں، یا اللہ ہم فلاں بستی، فلاں محلے، فلاں علاقے، فلاں کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے، اور وہاں کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ تو پھر ہم نے کیا کیا، ہم وہاں بیٹھ گئے، ہم نے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر سنا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا، اے فرشتو قیامت تک گواہ رہنا کہ جتنے بھی اس ذکر کو سن رہے تھے میں نے ان کو بخش دیا۔ تو پھر سوال کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ان میں تو کچھ ایسے افراد تھے جو اس محفل کے لیے تو نہیں آئے تھے، جو اس بزم کے لیے تو نہیں آئے تھے، یا اگر آئے تھے تو ان کی توجہ نہیں تھی۔ تو پھر بھی خالق کائنات کی رحمت آغوش میں آتی ہے اور رب کائنات کہتا ہے، اے فرشتو قیامت والے دن تک گواہ ہو جاؤ، جو جس بھی خیال سے آیا ہے میں رب العالمین ہو کے اسے بخش دیتا ہوں۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں ہیں، اور جس گھر میں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، جس گھر میں حضور علیہ السلام کی ذکر کی محافلیں ہوتی ہیں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جاتی ہیں، وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہو جاتی ہیں، وہاں اللہ کی رحمتوں کے انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا کچھ آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ ہم نے آج ذکر مصطفیٰ پہ بات کرنی ہے۔ تو میں تعارف کی جانب بڑھتا ہوں، میرے پاس دو ایسے مہمان موجود ہیں جن کا میں تعارف کرواتا ہوں۔ ناظرین اکرام، میرے پاس موجود ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد اعجاز قادری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں بڑی ہی خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے والی وہ شخصیت جن کی آواز آپ مختلف چینلز کے ذریعے، مختلف محافل کے ذریعے سنتے رہتے ہیں۔ میری مراد ہے محمد شاہد اکبر نظامی صاحب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ دونوں مہمان اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے تشریف لائے۔ تو ذکر مصطفیٰ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو علامہ صاحب، آغاز میں چاہتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو برکتیں ہیں، جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ وہ اللہ کی جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اکٹھے ہو کے اللہ کا ذکر کریں، محبوب علیہ السلام کا ذکر کریں، کیونکہ اس میں برکتیں ہیں۔ تو یقیناً جب وہ فرشتے اس میں بیٹھتے ہیں، اس محفل میں بیٹھتے ہیں، اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو جب اس محفل کی مجلس کی اختتامی دعا ہوتی ہے تو یقیناً ان کی آمین، جو ہم محفل کروانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، ان کی آمین کے ساتھ فرشتوں کی آمین موجود ہوتی ہے، اس لیے وہاں اس گھر میں، اس جگہ میں برکتیں آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ محترم جناب صاحبزادہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس خوبصورت پروگرام کے اندر
مدعو کیا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی علم و عمل کے اندر برکت عطا فرمائے اور اس چینل کو مزید ترقیاں اور بلندی عطا فرمائے. یقیناً آپ نے موضوع بڑا خوبصورت رکھا ہے، اس کی برکت سے بڑی عزت ملے گی. اللہ اکبر. جو بھی اس چیز کے ساتھ وابستہ ہیں، چینل کے ساتھ کام کرنے والے، ان کو بھی بڑا اجر ملے گا. سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات محدود نہیں ہے، آپ کی رحمت محدود نہیں ہے. جہاں تک میرے رب کی ربوبیت ہے وہاں تک ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحان اللہ. میرے آقا کریم علیہ السلام کے ذکر پاک کا آپ نے جو ذکر فرمایا، تو اس کا ذکر تو میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا. سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی کسی نبی کے ذکر کو بلند کرنے کی خاطر قسم نہیں اٹھائی. اللہ. رب تو فرماتا لا اقسم بهذا البلد. اس میں کیا ہے؟ اس میں میرے آقا کریم علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کی عظمت اور شان بیان کی گئی. ذکر کا نام ہی سرکار کی عظمت، رسالت اور شان کو بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. محبوب ہم نے آپ ہی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ ذکر ہے جو انسان ذکر کرتا ہے یا سنتا ہے یا ذکر کے لیے اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذکر کی برکت سے اس کے دامن کو رحمت سے اور مغفرت سے بھر دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. جیسے آپ نے ابتدا کے اندر بڑی خوبصورت بات کی، جہاں ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، اللہ کے ملائکہ آتے ہیں، فرشتے